سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضور صاحب سجادہ صاحب قبلہ و لائق ادب اساتذہ کرام و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا و حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہماری تقریر کا عنوان محبوب العلماء والمشائخ اور آپ کا عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلندر لاہوری نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے۔ اور سنیت کی جان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کچھ یوں عرض کیا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دل اگر کسی کی جانب مائل ہو جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور یہی محبت اگر شدت اختیار کر لے تو عشق کہلاتی ہے۔ اور عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عشق مجازی یعنی انسانوں سے عشق، دوسرا حقیقی یعنی عشق خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق مجازی اکثر راہ دوزخ پر لے جاتا ہے، جبکہ عشق حقیقی شاہراہ جنت پر گامزن کرتا ہے۔ عشق مجازی تباہ و برباد کرتا ہے، جبکہ عشق حقیقی شاد و آباد کرتا ہے۔ عشق حقیقی میں بڑی قوت ہوتی ہے، یہ کبھی سخت طوفان کا سامنا کرتا، کبھی فرعون کا مقابلہ کرتا، کبھی حکم الہی پر قربانی کے لیے سر رکھ دیتا، کبھی آگ میں بے خطر کود پڑتا، کبھی دنیا والوں سے لڑ جاتا، اور کبھی اپنا سب کچھ اپنے معشوق کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ عشق حقیقی کی دولت بے بہا جس کے خزینہ دل میں جمع ہو جاتی ہے، اسے فانی کائنات سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ وہ ہمہ وقت محبوب کے تصور و جلووں میں گم رہتا ہے، وہ محبت و معرفت کی لذت میں کھو کر دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ محبوب کی سنتا، محبوب کی مانتا، اور اسی کی چاہت پر چلتا ہے، حتیٰ کہ محبوب کے نام پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یاد رکھیں کہ عشق الہی کے بعد سب سے بڑی نعمت عشق رسول ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عشق رسول کے بغیر بندہ مومن کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔
مومن تبھی کامل مومن ہوتا ہے جب وہ ساری کائنات سے بڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ حضور پر نور نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما دیا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے والدین، اولاد، دنیا والوں، گھر والوں، حتیٰ کہ اپنی جان اور مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر میں کہوں کہ اسی عشق حقیقی کے فرد کامل، سچے عاشق رسول، وفادار سرکار، بندے خدا عبد مصطفیٰ، صاحب عرس حضرت محبوب مینا شاہ رحمت اللہ علیہ تھے تو بیجا نہ ہوگا، بلکہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ بابا جی رحمت اللہ کے انداز سے، کردار سے، گفتار سے، عادات سے، اطوار سے، حضور اکرم سے عشق حقیقی کا جلوہ نظر آتا تھا، حب حبیب کا جذبہ لاسانی محسوس ہوتا تھا۔ اور ایسا کیسے نہ ہوتا جبکہ یہ مسلم ضابطہ ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا تابع ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اسی مجمع سے اٹھ کر کوئی معترض اعتراض کر دے، حضرت آپ کہتے ہیں کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، لیکن میں نے کتنے بیٹوں کو دیکھا ہے جو اپنے باپ سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانتے۔ میں نے کتنی بیٹیوں کو دیکھا ہے جو اپنی ماں سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہیں لیکن عشق مجازی کے خاطر اپنی ماؤں کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ میں نے کتنے مریدوں کو دیکھا ہے جو اپنے پیر سے محبت کا اعلان نگر نگر اور ڈگر ڈگر کرتے پھرتے ہیں، لیکن جب وہی پیر اپنے مرید کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام سناتا ہے تو پھر وہی مرید اپنے پیر کی بھی بات نہیں مانتا۔ اور حضرت آپ کہتے ہیں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا تابع ہوتا ہے، تو میں جواب دینا چاہوں گا، ہاں ہاں بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کے سردار کا قول ہے، بلکہ سارے نبیوں کے سردار کا قول ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باپ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن باپ کی بات نہیں مانتا، بیٹی ماں سے محبت کا دم تو بھرتی ہے لیکن ماں کی بات نہیں مانتی، مرید پیر سے محبت کا اعلان تو کرتا ہے لیکن پیر کی بات نہیں مانتا، تو گویا کہ ان لوگوں نے اپنی والدین کی محبت سے پہلے، اپنے والدین کی محبت سے پہلے، اپنی اولاد کی محبت سے پہلے، زمین و جائیداد کی محبت سے پہلے، بلکہ اپنی جان اور مال کی محبت سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے خود کو کامل مومن نہیں بنایا۔ اگر یہ لوگ ساری کائنات سے زیادہ سرور کائنات سے محبت کر کے خود کو کامل مومن بنا لیتے تو پھر وہی انسان اگر بیٹا ہوتا باپ کی بھی بات مانتا، اگر بیٹی ہوتی ماں کی بھی بات مانتی، اگر شاگرد ہوتا استاد کی بھی بات مانتا، اگر مرید ہوتا پیر کی بھی بات مانتا۔ اب اگر ہماری اتنی گفتگو سمجھ میں آ گئی تو اپنی سماعت کو تھوڑا اور قریب کیجئے تاکہ میں آپ حضرات کو ان المحب لمن یحب مطیع کو تاریخ کی روشنی میں سمجھا سکوں۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھو، جب انہوں نے سرور کائنات سے محبت کی تو ایسے فرما بردار ہو گئے کہ اپنی پوری جائیداد کو صدیق اکبر کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، جب انہوں نے سرور کائنات سے محبت کی تو ایسے فرما بردار ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما دیا، اگر میرے بعد کوئی دوسرا نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے المختصر، جس نے بھی ساری کائنات سے بڑھ کر سرور کائنات سے محبت کر کے خود
کو कामिल मोमिन बनाया। अगर कोई जर्रा था तो आफताब बन गया, अगर कोई कतरा था तो दरिया बन गया, अगर कोई जमीन की पस्ती पे था तो आसमान की बुलंदी पे पहुंच गया। अब मुझे रुक कर कहने की इजाजत दे दो कि जब 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 महबूबुल उलमा वल मशाइख ने अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, हत्ता कि पूरी कायनात से ज्यादा सरवरे कायनात से मोहब्बत करके खुद को एक कामिल मोमिन अल्लाह का वली बना लिया, तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में अपने महबूब की उम्मतियों के लिए जामिया मीनाइजा जैसा अजीम शान दीनी किला अता फरमा दिया। उनके मसाइल के हल के लिए दारुल इफ्ता का इंतजाम फरमा दिया। खुद चाश की आसानी के लिए आजमीर हज कमेटी कौम को फराहम कर दी। गोंडा की दीनी व शरई रहनुमाई के लिए हसास काबिले माहिर जबरदस्त उलमा की जमाअत इकट्ठा कर दी। अब जो जब जैसे चाहे मुहिब्बे सादिक की इस काविशों के नतीजा में अपनी दुनिया भी संवार सकता है, अपनी आखिरत भी संवार सकता है। बाबा जी की ये जिद्दोजहद, मेहनतों मुशक्कत, इशारों कुर्बानी उसी जामे मोहब्बत का असर है जो उन्होंने अपने पीर से पिया, जिसके खुमार में अपने शबो रोज एक करके हम सब के लिए ये खूबसूरत देर पा काबिले फख्र इंतजामात किए। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह अपने आकाए बेमिसाल के बंदे बेज़र थे, सच्चे मुहिब्बे आशिके रसूल थे। इसी सबब जब तक बक़ैदे हयात रहे इश्क़े नबी सीने में बसाए रखा, गुलामी का पट्टा गले में डाले रखा, अपने मुरीदों को इश्क़े नबी का जाम पिलाए रखा। और जब रुखसत हो रहे थे तो अपनी